السلام علیکم۔ پروگرام آئینہ کے ساتھ طاہر احمد بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جناب، ایک تسلسل میں بات چل رہی تھی، درمیان میں پھر پنجابی پروگرام آ گیا۔ خیر، اس کے بھی جو ریلیونس تھی وہ آپ نے سن لیا ہے، دیکھ لیا ہے۔ اب ایک اور آج کل جو ہے نا، اس حوالے سے جو جملے اٹھاتے ہیں آپ اور ان کو پھر کاتا اور لے دوڑی کے مصداق لے کے تو بس پھر پتنگ بنا لیتے ہیں اور جناب لیے پھر رہے ہیں آپ اس کو۔ پچھلے کچھ عرصے سے جو دکانیں ان لوگوں کی ہیں جو مذہبی ہو گئے ہیں، میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا نا کہ آپ میں جو دیندار ہوتا ہے وہ زہریلا ہو جاتا ہے۔ اس میں جتنا اس کا مولوی کا دیا ہوا اسلام ترقی کرتا جاتا ہے اس کی شخصیت کے اندر، اتنا وہ بے رحم، درندہ اور بدطینت، بدخصلت ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس میں برداشت کوچ کر جاتی ہے، اس کے سینے کے گھونسلے میں سے برداشت کو پرواز کر جاتی ہے۔ وہ ایک ایسا اس کو اسلام، ظاہر ہے کہ یہ مولوی کا گھڑا ہوا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسلام تھا نا، جس کے بارے میں فرمایا کہ رضیت لکم الاسلام دینا، وہ نہیں۔ اس کی تو جو برداشت تھی، اس کے اندر جو تحمل تھا، اس کے اندر جو دوسروں کی کے لیے رواداری کا جذبہ تھا، ہمسائیگی کے لیے جو ایٹیکیٹس تھے، غیر مذہب دوسرے مذاہب کے لیے جو ظرف تھا، وہ تو ایسا تھا نا کہ جو یہ بحث کرنے آئے ہوئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وفد پورا عیسائیوں کا، علماء کا، کہ آپ کا دعویٰ نبوت جو ہے وہ ہمارے نزدیک اس کو ثابت کریں سچا ہے کہ جھوٹا ہے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر کے بات نہیں کر رہے، وہ آپ کی نبوت اور آپ کی شخصیت کو کوسچنیبل سمجھ کے سامنے آ کے بیٹھے ہوئے ہیں مدینے میں۔ اور اس گفتگو کے جو دور چل رہے تھے، ان کے درمیان ان کی عبادت کا دن آ گیا، تو انہوں نے کہا ہم نے عبادت کرنی ہے، تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو کیا مسئلہ ہے، میری مسجد میں کریں، مسجد نبوی میں۔ اور تاریخی طور پر یہ ثابت ہے کہ ان عیسائیوں نے آج صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی کے اندر عبادت کی۔ وہ کوئی اسلام کا دیگر فرقہ نہیں تھے، ان کے اندر کوئی تشریح کا اختلاف نہیں تھا، کسی نور ہیں کہ بشر ہیں، وہ سرے سے ہی آپ کی نبوت کو نہیں مانتے تھے۔ وہ ایک دوسرے نبی کے پیروکار تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو جسٹیفائیڈ نہیں سمجھتے تھے، لیکن جب ان کی عبادت کا وقت آیا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری مسجد میں کریں آپ عبادت۔ تو ان عیسائی علماء کے عبادت کر لینے سے مسجد نبوی کے صحن کو اکھڑوایا نہیں گیا، اس کو دھویا نہیں گیا کہ یہ پلیت ہو گئی ہے۔ آج آپ کا 2 ٹکے کا ملوانہ جو ہے وہ یہ فتویٰ جاری کر دیتا ہے کہ جی وہ فلانا وڑ گیا مسیت وچ، یہ فرش اکھڑوا دیو، اس کو بالٹیوں سے ڈس انفیکٹ کرو، تو وہ پلیت ہو گئی ہے۔ یہ پلیت کا کانسیپٹ اس طرح کا کہاں سے لیا ہے آپ نے؟ یہ ہندوؤں کی جو بھرشٹ ہونے والی تھی نا، یہ وہاں سے آیا ہے آپ کے پاس۔ یہ وہ جو شودر کے ساتھ وہ کہتے تھے نا کہ وہ اگر یہ تعلیم سن لے تو اس کے کان میں سیسا ڈال دو۔ بھائی یہ تساں ہمسایاں کو گلاں چکیاں نے۔ آپ بر صغیر میں خاص طور پر جو پاکستان کا یا ہندوستان کا ملوانہ ہے، اس نے تو وہیں سے چیزیں آسانی سے اٹھوا لی ہیں۔ وہ دی ہولی دیوالی پھڑ کے آپ شب برات رکھ لی، شب برات کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کوئی کانسیپٹ ہی نہیں تھا۔ جو خلفائے راشدین تھے ان کی زندگیوں میں یا ان کے زمانوں میں کہیں آپ کو شب برات منائی جاتی ہوئی نہیں ملے گی۔ اور پٹاخے پھوڑے جا رہے ہیں، کہو جی وہ تو پٹاخے نہیں سن ہوندے، کچھ تو ہوندا ہوئے گا، کوئی رولا، کوئی دف، کوئی کچھ، کہیں آپ کو اس کی جڑیں نہیں ملیں گی۔ تو یہ جو آپ ہیں، آپ نے تو جو سہولت سے قریب سے ملا وہ آپ نے فوری طور پر اس کو اسلام مائز کر لیا،
اس کا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ اسی طرح سے آپ کی ملائیت میں کی جو کم ظرفی ہے اس کا اس رضیت لکم الاسلام دینا سے کوئی تعلق نہیں ہے، مگر بدقسمتی عامت الناس کی یہ ہے، وہ بے شک والے جو سارے لانے والے آگے ہیں بیچارے، ان بے شکیوں کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ٹوٹل شک میں لیو کر رہے ہیں اس وقت۔ ان کو اب سمجھ ہی نہیں آتی کہ کھاؤں کدھر کی چوٹ اور بچاؤں کدھر کی چوٹ، جدھر منہ کرے وہ آگے ملائیت ہے، جدھر منہ کر کے کوئی بات پوچھنی چاہیں آگے جہالت ہے، پوچھنے کی اجازت دینے والے بھی آپ ہیں، نا اجازت دینے والے بھی آپ ہیں۔ کہیں دی لال کتاب کھوتا گھوڑا سب حلال، یہ گاؤں کے ملوانوں کے فتووں کے اوپر فکرے بنے ہوئے ہیں۔ کس نے بنائے ہیں؟ کن کے کرتوت تھے یہ سارے کے سارے؟ اب ان کرتوتوں کو جب زیادہ کنسولیڈیٹڈ فارم میں لمبا عرصہ مل گیا، اب وہی آپ کے پاس اسلام ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اس مائنڈ سیٹ کی پروردہ جو ہیں وہ جب مذہب اختیار کرتے ہیں، جب وہ دینی بھائی بنتے ہیں آپ میں سے، جب ان کی داڑیاں لمبی ہوتی ہیں اور جب ان کی شلواریں ٹخنوں سے اوپر اٹھتی ہیں اور ان کا جو فینو ٹائپ ہے وہ آپ کو دکھاوے کے طور پر واضح طور پر ان کے مفلر رومال چخانے اور وہ ان کی پگڑیاں اور ان کے صافوں کے رنگ، وہاں سے جو اسلام چھن کے آتا ہے وہ سب سے پہلے ان کو کم ظرف بناتا ہے، اور اس کم ظرفی کے لیے ون لائنر جیسے کوئی پروڈکٹ لانچ کرنی ہوتی ہے نا، تو اسلام آباد، لاہور اور کراچی میں پھر وہ ایڈورٹائزنگ ایجنسیز بیٹھی ہوتی ہیں۔ وہ ایڈورٹائزنگ ایجنسیز جو ہیں انہوں نے ہائر کیے ہوتے ہیں اچھے جو لٹریری مائنڈز ہوتے ہیں، جن کا لکھنے پڑھنے کی اچھی پریکٹس ہے، ان کو وہ لمبی چوڑی تنخواہیں دے کے بٹھا دیتے ہیں، اور ان کے بعض مطلب جو یہ جملہ آیا تھا نا ہونڈے کے لیے، میں تو ہونڈا ہی لیساں، ایک جملے کے ان کو پیسے ملتے ہیں، وہ پھر ون لائنر ڈرائیو کر کے دیتے ہیں۔ تو وہ جو اشتہاری کیمپین پروڈکٹ لانچ کرنے کی ہوتی ہے، ان کو جو ون لائنر چاہیے ہوتے ہیں، تو اس طرح کا جو دین ہے اس کے بکنے کے لیے، اس کی مارکیٹنگ کے لیے آپ کو جملے چاہیے ہوتے ہیں۔ ان جملوں میں سے یہ ایک جملہ ہے کہ پہلے قادیانی اسلام میں داخل ہوں، پھر اس دکان میں داخل ہوں۔ سب نے پڑھا ہوا ہوگا۔ اچھا، یہ جملہ لکھے گا کون؟ یہ جملہ آپ کے دکانداروں میں سے وہ لکھے گا جو اب آپ کی ایس او پیز کے مطابق بہت اعلیٰ درجے کا دیندار ہو چکا ہے۔ یعنی جب احمدیوں میں سے کوئی دیندار ہوتا ہے تو وہ یہ نہیں لکھتا پھر شزان فیکٹری کے باہر کہ پہلے آپ جو ہے وہ احمدی ہوں پھر بوتل پئیں ہماری، یا اگر ایجنسی لے گے جو ایشان واز والے تو وہ یہ نہیں کہیں گے کہ احمدی ہو کے پھر کار خریدو، منڈی بہاؤدین والے، شوگر مل والے یہ نہیں کہیں گے کہ پہلے احمدی ہو جو پھر ساڈی چائے چینی پایا جے۔ یہ حرام توپیاں جو ہیں یہ آپ کو وہ ملائیت والا دین سکھاتا ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اچھا، اب جب کہ ایک دفعہ سکھا دیا آپ کو اس نے، اب آپ اسی کو اسلام سمجھ بیٹھے۔ آئیے آج اس پہ بات کریں آپ سے۔ پہلے اسلام میں داخل ہو قادیانی، پھر اس دکان میں داخل ہو۔ آپ کے پاس جسٹ چند دہائی، ایک دو دہائیاں پہلے ہی آپ نے سنا ہوا ہے نا کہ اجماع امت تھا، اجماع امت کے ذریعے 74 میں ہم نے ان کو نان مسلم قرار دے دیا۔ اس کا مطلب ہے پاکستان کی حد تک آپ کو اجماع نصیب ہے، یا تو وہ آپ کا ون ٹائم اجماع تھا۔ وہ آپ کو بعض دفعہ ایک کوڈ آتا ہے نا یہ سافٹ ویئر کے لیے
کہ یہ ون ٹائم یوز کے لیے ہے، استعمال کر لیا ختم، دوسری دفعہ وہ کوڈ دے کہ آپ وہ ویب سائٹ یا وہ سافٹ ویئر جو ہے وہ ایپ نہیں کھول سکتے. یا تو آپ یہ مانیں کہ وہ آپ کو ون ڈے ون ٹائم کے لیے ون ٹائم اجماع نصیب ہوا تھا آپ کو، اور انتہائی گھٹیا قسم کی یہ آپ کی اپروچ ہوگی. کون سا اجماع ہوتا ہے جو آدھے گھنٹے کے لیے ہو پھر دوبارہ نہ ہو سکے؟ اجماع تو آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ کے پاس ہے، کیونکہ 74 میں آپ سارا دن یہ کہتے ہیں کہ اجماع ہوا تھا کہ جی یہ نان مسلم ہیں، ان کو ہم نے کافر قرار دے دیا ہے، نان مسلم قرار دے دیا. ہون کتھے وہ اجماع تہاڈا؟ کول ہی ہے نا. تو لے آئیں وہ اجماع اور ایک کام کریں، کیونکہ احمدی قادیانی جس نے آپ کی دکان میں داخل ہونا ہے اور اس سے پہلے اس نے اسلام میں داخل ہونا ہے، تو احمدی تو انفرادی طور پر کچھ نہیں، مطلب ادھر ایک دکان میں جو احمدی داخل ہوا ہے اسلام میں وہ بریلوی ہو کے داخل ہو گیا، لاہور والیوں میں وہ جو ہے وہ اہل حدیث ہو جائے، کراچی والیوں میں وہ لبیکیہ ہو جائے، اور کسی جگہ ہو وہ شیعہ ہو جائے. اٹ از کوائٹ نان سینس، ٹوٹل نان سینس. ایسا نہیں نہ ہو سکتا. احمدی ایک جماعت ہیں، ایک پورا طبقہ ہیں. انہوں نے اگر آپ کے اس مطالبے کے نتیجے میں، جس کی کوئی سینس نہیں ہے، اور اس کو بزنس پوائنٹ آف ویو سے سامنے لگانا، اگر ریاست کے پلے کچھ ہو اور اگر ریاست اس کی حصے دار نہ ہو، کمپلیسنٹ نہ ہو ایسی بلو دا ڈگنیٹی حرکتیں کرنے کی، اس طرح کی گراس ڈسکریمنیشن میں ریاست پیٹرنائزر کا کردار نہ ادا کر رہی ہو، تو ضرورت ہے کسی کی کہ وہ اس طرح پبلک جو دفاتر ہیں یا پبلک کے ہر وقت کے انٹریکشن کی جو دکانیں ہیں ان کے سامنے یہ بکواس لکھ سکے. چلیں اب آپ نے لکھ لیا، اب آئیں نا اس کا کوئی پیٹ چاک کریں، اس کا کوئی تجزیہ کریں. تو احمدی ایک جماعت ہیں، انہوں نے بحیثیت جماعت ہی داخل ہونا ہے جدھر داخل ہونا ہے. تو پھر یہ جملے لکھنے سے پہلے ایک کام کریں، وہ جو اجماع جس کی آپ بین سناتے ہیں کہ جی ہم اجماع امت ہوا تھا، وہ اجماع مر گیا آپ کہیں پہ، پاس ہی ہے نا آپ کے، تو آئیں لے کے بیٹھ جائیں اسی اجماع کو ایک دفعہ پھر، اور اس سارے میں بیٹھ کے یہ کہیں، یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ آئیں کٹھے پھر 30-40 لاکھ بندہ آنا ہے آپ کی طرف، اور ہائیلی اسکلڈ پروفیشنلز، ہائیلی ویل ایجوکیٹڈ عامت الناس، ویری ویل سیٹلڈ فائنینشلی اکنامکلی، وہ پورے کو پورے خاندان، سوکھا کام ہے نا. تو آپ ان کے لیے آپ گھڑ کے وہ اجماع دوبارہ لے آئیں اور اجماع کے ساتھ یہ بتائیں کہ اچھا مائی باپ تسی ہن داخل کرنا ہے اس دکان چ، اس دکان میں داخل ہوئے بغیر انسان کی آخرت حرام ہو جانی ہے، جنت نہیں ملنی، دنیا میں کہیں اور وہ پروڈکٹ نہیں اویلیبل، موت پڑتی ہے احمدیوں کو کہ جب تک وہ اس دکان میں نہ جائیں ان کا گزارا ہی نہیں ہونا. تو اتنی مجبوری ہے تو اب پھر داخل کروائیں، لیکن داخل جب کروانا ہے تو پھر وہ آپ کو ایک اجماع کے ساتھ ہمیں بتا دیں کہ اب وہ کون سے اسلام میں داخل ہوں. احمدی قادیانی پہلے کون سے اسلام میں داخل ہو، اس کے بعد پھر وہ آپ کی دکان میں داخل ہو. کیا سارے کے سارے بحیثیت مجموعی دیوبندی ہو جائیں؟ کیا سارے کے سارے بحیثیت مجموعی وہابی ہو جائیں، شیعہ ہو جائیں، اہل حدیث ہو جائیں، یا یہ لبیکی ہو جائیں؟ یہ بورڈ لکھنے سے پہلے آپ کو وہ اجماع کے ساتھ دوبارہ یہ فیصلہ دینا پڑے گا. اس وقت آپ پھر ننگے ہو جائیں گے، کیونکہ یہ پورا اس طرح کا جو اجتماعی سیٹ اپ ہے اس کو لے کے آنے کے لیے ایک باقاعدہ اپرووڈ قسم کا سب کے دستخطوں کے ساتھ شائع شدہ فتویٰ جس میں آپ کا ساروں کا اجماع ہو. ویسے آپ کے پچھلے اجماع کے آپ کو میں بتا دوں
پچھلے اجماع میں خود مفتی محمود کا کہنا ہے کہ جب مرزا ناصر احمد اسمبلی میں داخل ہوئے اور جب ان کی گفتگو اور ان کے آمنے سامنے انٹریکشن کا وقت آیا تو کہتے ہیں ہماری راتوں کی نیند حرام ہو گئی تھی، کیونکہ ممبر جو تھے اسمبلی کے وہ ہم سے پوچھتے تھے مولانا یہ شکل کافر کی شکل ہے، یہ بندہ ہے جس کو آپ کہتے ہیں یہ نان مسلم ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جب ان کے اپنے فیڈ بیکس تھے اس میں بھٹو نے ایک موقع پہ یہ کہا، جب بیک آؤٹ ہونے کا خطرہ پیدا ہوا کہ یہ ادھر ادھر نہ ہو جائیں، تو بھٹو نے خود کہا ان ممبرز کو کہ تم اس فیصلے کے خلاف جا کے دیکھو، میں تمہارے اوپر دہی ڈال کے تمہارے اوپر یہ ملوانے نہ چھوڑ دیے. تو وہ اجماع جو تھا وہ ایک بڑی ایول نیکسس کی اگر آپ نے حقیقی انٹرپریٹیشن دیکھنی ہو تو وہ تھا. تو اب وہ کہاں ہے؟ اب وہ لے آئیں، دوبارہ لے آئیں. اس لیے نہ وہ اجماع تھا نہ اب آپ کو اجماع نصیب ہو سکتا ہے. آپ لوگ ایک محلے میں، ایک لوکیلٹی میں، ایک علاقے میں ایک مسجد میں نماز نہیں پڑھ سکتے. آپ لوگوں نے کون سی اجتماعی سٹیپ لینے ہیں اور کون سی اجتماعیت کا ثبوت دینا ہے؟ اور کہتے تو آپ یہ تھے نا کہ یہ کھڑے کیے ہوئے ہیں، ان کو قادیانیوں کو انگریز کا خود کاشتہ پودا ہیں، یہ انگریزوں کی پیداوار ہیں، ان کو انگریزوں نے بنایا، ان کو انگریزوں کی فنڈنگ ہوتی ہے. اب احمدی سائیڈ پہ رکھ کے صرف آپ لوگوں کا جب تجزیہ کیا جائے گا، آپ میں سے ایک بھی ایسی جماعت نہیں بچتی جو فنڈنگ پہ نہ چل رہی ہو، اور آپ لوگوں میں سے کسی ایک کے پاس بھی وہ سسٹم نہیں ہے جو جماعتی اور اجتماعی طور پر آرگینیکلی ثابت کیا جا سکے کہ وہ سیلف سسٹینڈ ہے. نہ صرف سیلف سسٹینڈ ہے بلکہ ڈیوریبل بنیادوں پر اس کی بنیادیں اتنی مضبوط کر دی گئی ہیں کہ اب وہ آٹو ری اسٹرینتھننگ کے موڈ پہ چلا گیا ہے. جماعت احمدیہ وہ سسٹم ہے. اس کے اوپر مزید بات ہو سکتی ہے. سر دست جو آج کے پروگرام میں گزارش کرنی تھی وہ یہ ہے کہ آپ یہ کہہ نہیں سکتے کہ ہم اجتماعی طور پر کیسے کریں، کیونکہ آپ جسٹ 74 کی بات کر رہے ہیں، کوئی پرانی بات نہیں ہے، وہ نسلیں ابھی زندہ ہیں. آپ اس ڈھول کو پیٹ پیٹ کے گلیوں میں بجاتے ہیں کہ ہم نے کافر قرار دیا تھا، اجماع امت ہوا تھا. تو اجماع آپ کے پاس پہلے ہی ہے، تو ہمیں دکان میں داخل ہونے سے پہلے جو اسلام میں داخل ہونا ہے تو اس اسلام کے اوپر آپ اپنا اجماعی اور اجتماعی فیصلہ بتائیں کیا ہے آپ کا. جب تک آپ کے پاس اس طرح کی اجتماعیت نہیں ہے، آپ یہ وہ ون لائنر بیچ رہے ہیں، اپنے جعلی، جھوٹے، بدقیمت اور گھٹیا بلو دا ڈگنیٹی اینڈ بلو دا بیلٹ ایس او پی اور اپنا مینرزمز کو اسلام جیسے مقدس نام کے دے کر. جن کے پاس در حقیقت وہ اسلام نہیں ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام کی عکاسی کر سکتا ہو، جنہوں نے، جیسے میں نے بتایا نا، بہت پرانی بات ہے، 15-20 سال پہلے وہاں بیوروکریٹس بیٹھے ہوئے، خلافت راشدہ کے دور میں کچھ شیعہ تھے، کچھ سنی تھے، کچھ دوسرے تھے، کچھ دیریے تھے، تو وہ سارے خلفاء پہ اور ان کی پالیسیز پہ اور ان کے فیصلوں کے اوپر بات کر رہے تھے. تو میں اس میں موجود تھا گفتگو میں، تو کہتے پٹی صاحب تو اڈا کوئی ان پہ، میں کہ میرا کوئی انپٹ نہیں ہے، کیونکہ آپ قرون وسطیٰ کی جو ٹیڑھا پن ہے ذہنوں کا اور فطرتوں کا، اس ٹیڑھے پن سے چھن چھن کے جو ہسٹری ہے اس سے آپ نے کچھ خلفاء کا تصور باندھا ہوا ہے، ان کے اوپر آپ بات کر رہے ہیں. میں نے خلفاء ہاتھ لگا کے دیکھے ہوئے ہیں ایسے. میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ تیری داستان کوئی اور ہے، میرا واقعہ کوئی اور ہے. تو بھائی ہمارا اسلام در حقیقت آپ والا اسلام نہیں ہے.
اور ہم نے اللہ تعالیٰ کے ان فضلوں کو جو وعد اللہ الذین آمنوا منکم کے مصداق ہوتے ہیں اور آسمان سے اترتے ہیں اور انسانی معاشرت میں سرایت کر کے وہ باقاعدہ دن بدن ترقی کرتے ہیں، پیدا ہو کے ان کی نگہداشت اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے فرماتا ہے، ان کو پانی دیتا ہے اور پھر وہ تناور درخت بنتے ہیں، تو ہم ہیں اس کی پیداوار۔ آپ ہیں کھڑا کر کے، دور نہ جائیں نا، اس وقت کی جو سب سے زیادہ سر چڑھ کے ناچنے والی ہے آپ کی تحریک لبیک، ٹی ایل پی، تو ٹی ایل پی کہاں سے آئی ہے؟ کون، کس نے ان کو کھڑا کیا ہے؟ اور فار دیٹ میٹر اگر آپ پیچھے چلے جاتے ہیں، مولوی فضل الرحمان کے کیا کریڈینشل ہیں مذہبی طور پر؟ ایک ملیشیا لے کے اور بعض جگہ پہ ان کو مطلب مسلسل اسٹیبلشمنٹ نے اور پولیٹیشنز نے ہڈی ڈال کے اور اس کا حصہ دے دے کے ان کو پروموٹ کیا ہے۔ ذاتی طور پر اس کے کیا کریڈینشلز ہیں؟ مفتی محمود کا کوئی ایسا کارنامہ بتائیے جو دینی طور پر، جیسے امام بخاری کی بات کی جائے تو امام بخاری کی تو صحیح بخاری ہے نا، صحیح مسلم ہے، اور بڑے بڑے فخر الدین رازی ہیں یا ابن عربی ہیں، ان کے تو کچھ ان پٹس ہیں، ان کے جو سامنے چیزیں پڑی ہوئی ہیں وہ آج بھی دنیا کو پیش کرنے کے لائق ہیں۔ یہ جو احمدیت کے مخالف علماء ہیں پچھلے پوری، مودودی سے بھی شروع ہو جائیں، مودودی صاحب کی جو تفسیر تھی، وہ جس وقت یہ آپ کو جہادسٹ اور اسلامسٹ مائنڈ سیٹ کریٹ کرنا تھا سعودیہ کی فنڈنگ کے ساتھ، وہ تب تک کی بات تھی۔ اخوان المسلمون اور ان ساروں کے لیے تو وہ ایک ایکیڈیمک پیڈیسٹل پرووائڈ کر رہی تھی، اب اس کی کیا جسٹیفیکیشن ہے؟ وہ جو ریولیشن، ریشنلٹی، نالج اینڈ ٹروتھ والی اس کتاب میں جن موضوعات کو ایڈریس کیا گیا ہے، اس سطح کی قرآن شریف سے ڈرائیو کر کے جتنے اس وقت آگے ایکسٹرا ٹیرسٹریل لائف تک کے جو ایشوز ہیں ان کا احاطہ کر لینے والی اور ان پہ بات کرنے والا ایکیڈیمک جو مانومنٹ ہے، وہ بتائیں ان مولویوں کا کیا ہے؟ طاہر اشرفی کا کیا کریڈینشل ہے؟ یہ جو آج داڑھا چھڑ کے مطلب جب مرضی اس کی منہ سے جھاگ اڑانا شروع کر دیتا ہے، احسان اللہ ظہیر کا بیٹا، اس کے کیا، اس کا کیا ان پٹ کیا ہے؟ کیا ہے انہوں نے؟ تھمی کیڑی دیتی ہے اسلام نو انہوں نے؟ آپ یہ لیے پھریں، آپ ان کو سنبھالیں۔ ہمارا نہ یہ مسئلہ ہے، نہ ہماری یہ ضرورت ہے، اور نہ ہی ہم ان کو رحمت اللہ علیہ سمجھتے ہیں۔ ہم جن کو سمجھتے ہیں، ہم ان میں سے ایک ایک وہ جو ہستی ہے، شعر سے میں اختتام کرتا ہوں کہ کمال آدمی کی انتہا ہے، وہ آئندہ میں بھی سب سے بڑا ہے۔ یہ ہے ہمارے ہاں ختم نبوت کا کانسیپٹ۔ اور جب یہ عبید اللہ علیم نے لکھی تھی غزل تو ان کے غیر احمدی جو شعراء دوست تھے وہ جانتے تھے کہ کیا بات کر رہے ہیں۔ کمال آدمی کی انتہا ہے، وہ آئندہ میں بھی سب سے بڑا ہے۔ کوئی رفتار ہوگی روشنی کی مگر وہ اس سے بھی آگے گیا ہے۔ معراج یہ ہے، مجسم ہو گئے سب خواب میرے، مجھے میرا خزانہ مل گیا ہے، جدھر دیکھوں میری آنکھوں کے آگے انہی نورانیوں کا سلسلہ ہے۔ یہ کیسے شعر تم لکھنے لگے ہو عبید اللہ، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تو ہم تو جدھر دیکھتے ہیں انہی نورانیوں کا سلسلہ ہے۔ آپ ان لوگوں کو صاحب تاریکی سے نکال کر، تاریکی کے بچوں سے نکال کر اہل نور کے مسند پہ ذرا بٹھا کے تو دکھائیں، ہے ہی نہیں یہ۔ تو یہ تاریکی نے جو بچے دیے ہوئے ہیں، یہ وہاں سے فکرے چھن کے آتے ہیں۔ ان کی سماجی، سیاسی، آئینی طور پر قطعاً کوئی حیثیت نہیں ہے۔ احمدیوں کے لیے بھی یہ بات بالکل سامنے کی ہے، اور جو احمدی نہیں ہیں وہ بھی یہ جان لیں۔ پہلے وہ اجماع لے کے آؤ، اس اجماع کے تحت دسو کیڑے مسلمان ہو بھی ایسی۔ جب تک یہ کام آپ نہیں کر سکتے، اس بکواس کو بند ہونا چاہیے۔ فی امان اللہ، السلام علیکم۔